ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد ہر ابتدا سے پہلے ہر انتہا کے بعد ہر ابتدا سے پہلے ہر انتہا کے بعد ذات نبی بلند ہے ذات خدا کے بعد دنیا میں جس قدر احترام کے قابل ہیں لوگ دنیا میں جس قدر احترام کے قابل ہیں لوگ میں سبھی کو مانتا ہوں مگر مصطفیٰ کے بعد میرے نہایت واجب الاحترام بزرگوں مسلک اہل سنت والجماعت احناف دیوبند سے تعلق رکھنے والے نوجوان دوستوں اور بھائیوں ہماری قرآن و سنت کانفرنس یہ مٹیاری میں چوتھی قرآن و سنت کانفرنس ہے اللہ رب العزت عافیت کے ساتھ ایسے اسباب پیدا فرمائے کہ ہر سال یہ کانفرنس ہوتی ہے ہم اپنے عقائد اور اپنے مسائل کو سیکھتے رہیں نمبر 1 قرآن اور نمبر 2 سنت قرآن کریم کو سمجھنا قرآن کریم کو پڑھنا اور قرآن کریم پر عمل کرنا یہ قرآن کے بنیادی 3 حق ہیں پہلے انسان کو قرآن پڑھنا سیکھنا چاہیے پھر قرآن کو سمجھنا چاہیے اور پھر قرآن کریم پر عمل کرنا چاہیے ان 3 باتوں کا خلاصہ میں گفتگو کے آخر میں آپ کی خدمت میں پیش کروں گا پہلے ایک بات قدر تفصیل سے سماعت فرما لیں کہ قرآن کریم کے بارے میں مفسرین کا طے شدہ ضابطہ ہے القرآن یفسر بعضہ بعضا کہ قرآن کریم اگر آپ ادھورا پڑھیں گے تو آپ کا عقیدہ ادھورا رہے گا اگر قرآن پورا پڑھیں گے تو عقیدہ پورا رہے گا قرآن کریم ایک جگہ ایک بات کر لیتا ہے اس کی پھر تفسیر اور وضاحت قرآن دوسری جگہ کرتا ہے تو جن نے دھوکہ دینا ہے وہ قرآن پورا اور سارا نہیں پڑھتے وہ قرآن تھوڑا اور ادھورا پڑھتے ہم دیوبند والے دھوکہ نہیں دیتے اس لیے قرآن سارا اور پورا پڑھتے تو عنوان ذہن میں رکھ لیں قرآن ادھورا عقیدہ ادھورا قرآن پورا عقیدہ پورا بس یہ ذہن میں رکھ لیں اس پر میں آپ کی خدمت میں بات کروں گا نمبر 1 ہمارا اہل سنت والجماعت احناف دیوبند کا عقیدہ ہے کہ اللہ رب العزت کی ذات ہر جگہ پر ہے صرف اللہ کی ذات عرش پر نہیں ہے اللہ کی ذات ہر جگہ پر ہے صرف اللہ کی ذات عرش پر نہیں ہے جن لوگوں کو یہ عقیدہ بیان کرتے جھجک آتی ہے کہ اللہ کی ذات ہر جگہ پر ہے ان کی جھجک کی بنیادی وجہ یہ ہے وہ سمجھے نہیں ہیں کہ اللہ ہر جگہ پر کیسے ہے وہ سمجھ لیتے تو الجھن کبھی نہ آتی کہ اللہ کی ذات ہر جگہ پر کیسے ہے میں اس الجھن کو دور کرنے کے لیے 1-2 مثالیں دیتا ہوں نمبر 1 اگر آپ میں سے
کوئی شخص، میں عالم اور حافظ کی بات نہیں کرتا، ایک بندہ عالم بھی نہیں، ایک بندہ حافظ بھی نہیں، عام آدمی ہے، لیکن اس کو بھی قرآن کریم کی سورۃ الفاتحہ یہ یاد ہوگی۔ قرآن کریم کی 2-3 اور صورتیں، قل هو اللہ احد والعصر انا اعطیناک الکوثر، کچھ نہ کچھ یاد ہوگی۔ جب نماز پڑھتا ہے اور 4 رکعت سنت پڑھتا ہے، ہر سنت میں الگ سورت پڑھے تو 4 صورتیں، سورۃ الفاتحہ پڑھے تو 5 صورتیں۔ اس کا معنی کہ عام مسلمان کو بھی کم از کم 5 صورتیں قرآن کریم کی چھوٹی چھوٹی آتی ہے۔ اب اگر کوئی شخص قرآن کریم کی 5 صورتیں یاد کرنا چاہے اور وہ کسی بندے سے کہہ دے کہ یہ 5 صورتیں مجھے لکھ دیں، آپ توجہ میری طرف رکھیں، میرے بیان کی کمزوری یہ ہے کہ آپ توجہ نہیں کریں گے تو سمجھ نہیں آئے گی۔ نہ تو میں نے بیان میں سر لگاتا ہوں، نہ بیان میں نعرے لگواتا ہوں، نہ میں آپ کو لطیفے سنا کر مذاق بازی کرتا ہوں، میں نے عقیدہ سمجھانے کے لیے بہت لمبا سفر کرتا ہوں، تو ہماری خواہش ہوتی ہے کہ بڑے تحمل سے اور سنجیدگی کے ساتھ بات کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ ایک شخص عالم اور حافظ نہیں ہے، نماز پڑھنا چاہتا ہے، وہ کسی عالم سے کہتا ہے کہ مجھے آپ یہ 2-3 صفحات پر سورۃ فاتحہ لکھ دیں اور 4 صورتیں اور لکھ دیں۔ وہ عالم اس کو لکھ دیتے ہیں کسی کاغذ پر، ابھی تک اس نے وہ 5 صورتیں یاد نہیں کی، وہ کاغذ اس کے ہاتھ میں ہے، اس پر وہ صورتیں یاد کرتا ہے۔ اب اگر اس کو استنجا کرنے کے لیے بیت الخلاء ٹائلٹ جانا پڑے اور وہ صفحہ ورقہ اس میں ہاتھ میں ہو کہ جس پر یہ 5 صورتیں لکھی ہیں، تو اگر وہ بیت الخلاء میں جائے اور اس کو مسئلے کا پتہ نہ ہو، تو آپ میں سے عام بندہ جو عالم حافظ نہیں، عام بندہ ہے، مسلمان ہے، نماز بھی نہیں پڑھتا، اس کے چہرے پہ داڑھی بھی نہیں رکھتا، وہ بھی اسے اگر بیت الخلاء جاتا دیکھ لے اور اس کو پتہ چلے کہ اس کے ہاتھ میں جو ورقہ اس پر 5 صورتیں لکھی ہیں، تو بیت الخلاء میں جانے لگے تو آپ اس کو روک دیں گے نا کہ یہ قرآن ہے، اس کو بیت الخلاء میں لے کر جانا جائز نہیں ہے، منع کر دیں گے آپ، ہر بندہ منع کرے گا۔ اور اس کو مسئلہ سمجھ آیا تو وہ بھی کبھی جرأت نہیں کرے گا یہ ورقہ بیت الخلاء میں لے کر جائے۔ اسی طرح جس پہ قرآن لکھا ہوا ہے، اگر اس آدمی کا وضو نہ ہو، اپنے ہاتھ میں اس کو کبھی بھی پکڑنے کے لیے تیار نہیں ہوگا، پھر میرا وضو نہیں ہے۔ لیکن جب اس بندے نے ان 5 صورتوں کو یاد کر لیا، سینے میں محفوظ کر لیا، اب اگر یہ بیت الخلاء جائے تو آپ اس کو روکتے ہیں کہ بیت الخلاء نہ جاؤ کیونکہ تمہارے سینے میں 5 صورتیں ہیں؟ اب نہیں روکتے۔ اب اگر کسی بندے کا وضو نہ ہو، وہ ایسے سینے پر ہاتھ لگانا چاہے، تو کبھی آپ کے ذہن میں اعتراض آیا ہے کہ دیکھو سینے میں 5 صورتیں ہیں اور قرآن کو بغیر وضو کے ہاتھ لگانا جائز نہیں ہے، یہ کیوں لگا رہا ہے؟ کبھی آپ کے ذہن میں نہیں آیا، یہ ذہن میں آپ کے کبھی نہیں آئے گا۔ توجہ رکھنا، ایک مثال ذہن نشین فرما لیں، میں اس کے ساتھ ایک دوسری مثال دینے لگا ہوں۔ میں آپ سے کہتا ہوں کہ جی الحمدللہ میں قرآن کریم کا حافظ ہوں، آپ فوراً مان لیتے ہیں۔ کبھی آپ کے ذہن میں یہ بات آئی ہے کہ مولانا صاحب آپ جھوٹ بولتے ہیں؟ میں کہتا ہوں کیوں؟ آپ نے کہا صحیح اتنا بڑا قرآن ہے، اس میں 114 صورتیں ہیں، آپ کے سینے میں کیسے ہے؟ آپ کے دل میں کوئی سوراخ ہے جہاں قرآن رکھا ہے؟ اگر اتنا بڑا آپ کے سینے میں قرآن ہوتا تو درمیان میں خلا ہوتا، کچھ خالی جگہ ہوتی، آپ کا سینہ تو بالکل فل ہے، اس میں دل بھی ہے، ہڈیاں بھی ہیں، گوشت بھی ہیں، خون بھی ہے، ہم کیسے مانیں؟ یہ دیکھیں ہم نے یہاں قرآن مجید رکھا ہے تو اتنی جگہ میز کی خالی کرنی پڑی ہے، اگر آپ کے سینے میں قرآن ہوتا تو اتنی جگہ خالی کرنی پڑتی تو دل کو باہر نکالنا پڑتا، ورنہ اس پر قرآن کیسے آتا؟
تو آپ نے کبھی اعتراض کیا ہے؟ بولو، کبھی اعتراض نہیں کیا۔ اس کی وجہ آپ کے ذہن میں دو باتیں بیٹھ گئی ہیں۔ نمبر ایک کہ یہ جو قرآن کریم باہر ہے اس قرآن کا جسم ہے، اور یہ قرآن جو ہمارے سینے میں ہے اس کا جسم نہیں ہے۔ تو جب قرآن کا جسم ہو تو پھر مسئلہ اور ہے، اور جب قرآن کا جسم نہ ہو تو پھر مسئلہ اور ہے۔ یہ جو بندہ بیت الخلاء میں قرآن کا ورقہ لے کر جا رہا ہے، آپ اس کو جانے نہیں دیتے، اور جب قرآن سینے میں ہو پھر بیت الخلاء میں جائے تو آپ نہیں روکتے۔ کیوں؟ جب قرآن جسم والا ہوگا بیت الخلاء لے کر جانا گناہ ہوگا، اور جب قرآن بلا جسم ہوگا پھر آپ بیت الخلاء میں جائیں تو اب گناہ نہیں ہوگا۔ اب اللہ کی ذات کے بارے میں یہ الجھن کب آتی ہے؟ جب ہم کہتے ہیں اللہ ہر جگہ پر ہے، تو آپ کا مخالف کہتا ہے کیا اللہ بیت الخلاء میں بھی ہے؟ اب آپ الجھن کا شکار ہوتے ہیں، میں کیسے کہوں اللہ بیت الخلاء میں ہے؟ بے ادبی ہے، میری زبان جل جائے، میں جملہ خدا کے بارے میں کیسے کہوں؟ اور اگر کہہ دوں نہیں ہے، وہ کہے گا تم تو کہتے ہر جگہ پر ہے، تو پھر اللہ بیت الخلاء میں نہیں آ رہا، یعوذ باللہ، تمہارا عقیدہ تو ٹوٹ گیا۔ الجھن اسے بھی ہے، الجھن آپ کو بھی ہے۔ اس کو اعتراض اس لیے آیا کہ وہ سمجھتا ہے خدا کا جسم ہے، آپ کو شک اس لیے پڑا کہ آپ نے سمجھا خدا کا جسم ہے۔ اگر مخالف سمجھتا اللہ جسم سے پاک ہے، آپ سمجھتے خدا جسم سے پاک ہے، وہ جسم سے پاک سمجھتا، اعتراض نہ کرتا، آپ جسم سے پاک سمجھتے، فوراً جواب دے دیتے۔ وہ بات سمجھ آ رہی؟ یہ میں بات، ایک میرا بہت لمبا عنوان ہے، اس پر میں کئی عقیدے سمجھایا کرتا ہوں۔ کیوں؟ کہ جو اعتراض کرتا ہے وہ ہمارا عقیدہ سمجھا نہیں ہے، اور ہم جواب نہیں دیتے کہ ہم عقیدہ سمجھے نہیں ہیں۔ وہ سمجھتا، اعتراض کبھی نہ کرتا، ہم سمجھتے فوراً جواب دے لیتے، تو دونوں ایک طرح کے، دونوں، وہ بھی جہالت پہ ہے، ہم بھی جہالت پہ ہیں۔ اور میں پوری دنیا میں آواز لگا رہا ہوں بھئی اپنا عقیدہ سمجھو۔ میرے پورے 1 گھنٹے بیان کے بعد آپ میں سے کوئی شخص کھڑا ہو کر مجھے کہے کہ مولانا صاحب نے فتویٰ لگایا، تنقید کی ہے، فرقہ واریت پیدا کی ہے، امت کو توڑا ہے، میں نہ امت کو توڑتا ہوں، نہ فتنہ ڈالتا ہوں، نہ فرقہ بازی پیدا کرتا ہوں، فرقہ واریت پہ لعنت بھیجتا ہوں، میں صرف کوشش کرتا ہوں کہ اپنا عقیدہ ہمیں سمجھ آ جائے، بس اپنا عقیدہ ہمیں سمجھ آ جائے۔ جب نہیں سمجھ آئے گا، یہ دیکھو آپ کا پرچم لگا ہوا ہے، جو آپ کے پرچم کا مخالف ہے، یار اتنی اچھی جگہ ہے اور کالا پرچم ہے، سفید مسجد ہے، کالا پرچم ہے، بہترین ڈیکوریشن جگہ کی ہے، تم نے کالا سفید پرچم لگایا ہے، تو خوبصورت سا لگاتے، خوبصورت سا لگاتے، اور کیوں؟ وہ سمجھا نہیں کہ پرچم ہے کیا، اور آپ جواب کیوں نہیں دے رہے؟ آپ کو نہیں پتا یہ کیا ہے۔ وہ سمجھتا، وہ اعتراض نہ کرتا، اور آپ سمجھتے، آپ جواب دیتے۔ آپ نے کہا یار بات تو بڑی معقول ہے، بات تو بڑی سنجیدہ ہے، جب ہم نے بیٹھک بنائی ہے، خوبصورت بنائی ہے، تو اس میں کالا چیٹا پرچم تو نہیں ہونا چاہیے نا؟ دیکھو پاکستان کے پرچم کتنا خوبصورت ہے، وہ ہونا چاہیے نا، یہ کیوں ہے؟ نہ اس کو سمجھ آ رہی ہے، نہ ہم کو سمجھ آ رہی ہے۔ اور اگر وہ سمجھتا کہ پرچم کا معنی علامت، علم کا معنی کیا ہوتا ہے؟ بولو، علم کا معنی علامت۔ اب آپ علم کے اوپر کیوں نہیں بول رہے کہ آپ کے معاشرے میں علم کا معنی ہی اور ہوتا ہے، اس لیے آپ علم اپنی زبان سے کہتے جھجک رہے ہیں۔ پرچم کو عربی میں کہتے ہیں علم، اور علم کا معنی علامت۔ جب بھی پرچم لگائے جاتے ہیں تو یہ اس بات کی علامت ہوتی ہے بغیر بولے کہ یہ بندہ کون ہے، یہ بندہ کون ہے۔ اب اگر جمعیت علماء اسلام ہو تو ان کی خواہش ہوگی ہم اسلام نافذ کریں، اور اسلام بھی مصطفیٰ والا ہو، تو پھر وہ سوچیں گے کہ مصطفیٰ والا پرچم، اس کی علامت کیا ہے، کہ دیکھنے سے پتہ چلے کہ یہ نظام مصطفیٰ والے ہیں، تو جو علامت بنتی ہے وہی لگائیں گے نا، جو علامت بنتی ہے وہی لگائیں گے۔ اور یہ بات مخالف سمجھتا، کبھی اعتراض نہ کرتا،
میں سمجھانا یہ چاہ رہا ہوں، اللہ موجود ہے ہر جگہ لیکن بغیر، بولو، بغیر جسم کے۔ اللہ ہر جگہ موجود ہے بغیر جسم کے۔ یہ آپ کو مسئلہ سمجھ آ گیا، اب الجھن نہیں ہوگی۔ کیا بیت الخلاء میں بھی ہے؟ آپ کو بھی الجھن تو تب ہو جب جسم ہو۔ قرآن لے کر جاؤ بیت الخلاء میں گناہ ہے، قرآن سینے میں ہو، بیت الخلاء میں جاؤ گناہ نہیں ہے، کیونکہ باہر والا قرآن مصحف یہ جسم والا ہے، سینے میں جو قرآن ہے وہ بغیر جسم کے ہے۔ بل جسم کا حکم اور ہوتا ہے، بلا جسم کا حکم اور ہوتا ہے۔ قرآن اگر باہر پڑا ہو اسے کچھ سپیس اور خلا جگہ چاہیے، وہ جسم والا ہے، لیکن جب قرآن دل میں آ جائے تو وہاں اس کو جگہ نہیں چاہیے کیونکہ وہ بلا جسم ہے۔ آپ کے کندھے پہ کرامن کاتبین بھی ہیں، آپ نے بوری گندم کی رکھ لی ہے تو بندہ آپ سے پوچھے گا یہ گندا ہے، اوپر بوری ہے، بتاؤ کرامن کاتبین کسے ہیں؟ ادھر اس کا مطلب یہ ہے کرامن کاتبین نہیں ہے تبھی تو بوری آ گئی ہے، وگرنہ کیسے ہو سکتا ہے؟ فرشتہ بھی ہوتا اوپر بوری بھی آتی۔ آپ نے کہا سوال آپ کا تب ہے جب یہ فرشتہ دنیا میں جسم والا ہو، اور جب یہ نوری مخلوق بلا جسم ہے۔ اب ایک راز ہرگز نہیں ہے، بالکل اسی طرح ایک طرف تب ہوتا ہے جب اللہ جسم والا ہو۔ تمہیں لوگ کہیں گے خدا ہر جگہ پر ہے، ایک وہ ستون ہے، خدا یہاں بھی ہے، آپ وجی ہے تو یہ جب ستون ہے تو خدا کیسے؟ جب خدا ہے تو ستون کیسے؟ اب آپ سے پوچھو تیرے دل میں قرآن ہے؟ کہا جی ہے۔ کوئی جب قرآن ہے تو دل کیسے؟ جب دل ہے تو قرآن کیسے؟ بھئی جسم سے جسم ملا ہے، وہاں گوشت بھی ہے، وہاں سب کچھ موجود ہے، لیکن پھر بھی کہتے ہیں 114 صورتیں اندر ہے۔ اشکال کیوں نہیں ہے؟ 114 صورتیں جو دل میں ہیں وہ بغیر جسم کے ہیں، کوئی الجھن نہیں ہے۔ جب خدا ہر جگہ پر ہے اور بغیر جسم کے ہے، الجھن یہاں بھی نہیں ہے۔ میں کہتا ہوں پہلے ذہن میں بٹھا لیں، اللہ ہر جگہ پر ہے بغیر جسم کے یا جسم کے ساتھ؟ بغیر جسم کی یا جسم کے ساتھ؟ اللہ ہر جگہ پر ہے اور بغیر جسم کے ہے۔ میں اب قرآن کریم پیش کرنے لگا ہوں، جب ہم یہ بات کہیں گے اللہ ہر جگہ پر ہے، کوئی بندہ آپ سے کہے گا آپ کیسے کہتے ہیں اللہ ہر جگہ پر ہے؟ دیکھو قرآن کریم میں ہے ثم استوى علی العرش، قرآن کریم میں ہے الرحمن علی العرش استوى کہ اللہ عرش پر ہے۔ تم نے کہا ہر جگہ پر ہے، تمہارا عقیدہ تو یہ قرآن کے خلاف ہو گیا۔ دیکھیں پہلے اس کے جواب سنیں۔ ہم نے اس کا معنی یہ نہیں ہے جو تم سمجھے ہو، تمہارا ذہن یہ ہے کہ جیسے بندہ کرسی پر ہوتا ہے، خدا نخواستہ اسی طرح حقیقت اللہ عرش پر ہوتا ہے۔ یہ معنی کبھی نہ کرنا، اگر یہ معنی آپ نے کیا تو پھر اعتراض یہ ہوگا کہ دنیا میں ایک وہ ہے جو کسی جگہ پہ ہے اور ایک وہ جو جگہ ہے، تو جگہ کو مکان کہتے ہیں، جگہ پہ رہنے والے کو مکین کہتے ہیں، اور مکان ہمیشہ مکین سے بڑا ہوتا ہے۔ آپ یہاں حال میں بیٹھے ہیں، یہ حال مکان ہے، آپ کا جسم مکین ہے، حال بڑا ہوگا تبھی آپ بیٹھیں گے، حال چھوٹا ہوگا آپ نہیں بیٹھ سکتے۔ میں کرسی پر بیٹھا ہوں، یہ کرسی مکان ہے اور میں مکین ہوں، اگر کرسی مجھ سے چھوٹی ہو اوپر بیٹھوں گا کیسے؟ کرسی مجھ سے بڑی ہوگی تبھی تو بیٹھوں گا۔ آپ رات چارپائی پہ سوتے ہیں، چارپائی مکان ہے اور آپ مکین ہے، چارپائی آپ سے بڑی ہوگی تبھی سوئیں گے، آپ سے چھوٹی ہوگی آپ سوئیں گے کیسے؟ آپ گاڑی میں بیٹھ کے سفر کرتے ہیں، گاڑی مکان ہے اور آپ مکین ہے، گاڑی بڑی ہوگی تبھی اس میں بیٹھیں گے، گاڑی آپ سے چھوٹی ہوگی آپ اس میں بیٹھیں گے کیسے؟ تو جہاں رہا جائے اسے مکان کہتے ہیں، جو رہتا ہے اسے مکین کہتے ہیں۔ مکان مکین سے بڑا ہوتا ہے۔ اگر ثم استوى علی العرش الرحمن علی العرش استوى کا معنی تم نے یہ کیا کہ خدا عرش پہ رہتا ہے تو عرش مکین ہوگا، خدا عرش مکین ہوگا، مکان ہوگا اور خدا مکین ہوگا، مکان مکین سے بڑا ہوتا ہے تو پھر یہ عقیدہ ٹوٹ جائے گا۔ اللہ اکبر جب اللہ کو بڑا کہتے ہیں آپ نے عرش پہ کیسے مانا؟ پھر تو مکان بڑا ہے اللہ چھوٹا ہے، اور ہمارا عقیدہ عرش کے بڑا ہونے کا نہیں ہے، ہمارا عقیدہ اللہ کے بڑا ہونے کا ہے۔ اور خدا کو بڑا تبھی مانو گے جب عرش کو مکان نہ مانو، خدا کو مکین نہ مانو۔ یہ مطلب تو آپ بیان کر نہیں سکتے کہ اس آیت کا معنی یہ ہے۔ اب اس آیت کا معنی کیا ہوگا؟ یہ بات توجہ سمجھنا۔ اس آیت کا ایک معنی تو یہ ہے الرحمن علی العرش استوى،
استوا، استوا یستوی استوا، یہ جو استوا ہے اس کا معنی استیلا ہے، استیلا کا معنی علو غلبہ ہے۔ قرآن کریم میں ہے ان فرعون علا فی الارض، یہ فرعون غالب آیا اور مصر وادی پہ۔ حدیث پاک صحیح بخاری کی کتاب، حدیث پاک کی کتاب ہے، امام بخاری نے جب اس آیت کو پیش کیا تو معنی بیان کیا ای علا، یعنی اللہ عرش پہ غالب ہے۔ اس سے مراد یہ نہیں ہے عرش پہ رہتا ہے، اس کا معنی اللہ عرش پہ غالب ہے۔ جیسے تو صدر پاکستان ہو، وہ کرسی صدارت پہ نہ بیٹھا ہو، دنیا کے کسی ملک میں ہو، تب بھی کہتے ہیں کرسی صدارت پہ فائز ہے، اس کا معنی یہ نہیں ہے وہ کرسی صدارت پہ بیٹھا رہتا ہے، اس کا معنی یہ ہے کہ کرسی صدارت پہ غلبہ اس کا ہے، ایک فلاں وزارت کا قلم فلاں وزیر کے پاس ہے، اس کا معنی یہ نہیں ہے ہر وقت وہ قلم چلاتا ہے، قلم تو سیکٹری چلاتا ہے، لیکن کہتے ہیں وزارت قلم دان وزیر کے پاس ہے، اس کا معنی سیکٹری بھی چلائے تو وزیر کے حکم سے چلاتا ہے۔ جب ہم نے کہا اللہ عرش پر ہے، اس کا معنی یہ نہیں ہے اللہ عرش پہ رہتا ہے، اس کا معنی اللہ عرش پہ غالب ہے۔ تو تیسرا معنی ہم یہ بھی کر سکتے ہیں کہ اس کا معنی یہ نہیں ہے بلکہ الرحمن علی العرش استوى، یہ متشابہات میں سے ہے جس کا معنی ہم نہیں جانتے، اللہ ہی جانتے ہیں سب سے بہتر، اس کا معنی اللہ کے حوالے کر دو، اس کا مطلب کیا ہمیں نہیں پتا، یہ متشابہات میں سے ہے، اس میں کوئی جگہ نہیں چاہیے، لیکن ان سب جوابات کے باوجود ہم نے یہ بات اس حوالے سے کہنے لگو، یہ جو کہہ رہا تھا اللہ عرش پر ہے اور زور دے رہا تھا قرآن کریم میں ہے الرحمن علی العرش استوى، میں نے کہا تمہارا معنی مان بھی لیا جائے تو پھر دوسری آیتوں کا جواب کیا دیں گے؟ قرآن کریم میں ہے اَأَمِنْتُم مَّن فِي السَّمَاءِ، یہاں من علی العرش نہیں کہا بلکہ من فی السماء، کیا تم اللہ سے نہیں ڈرتے تو اللہ آسمان میں ہے، یہاں عرش پر نہیں کہا آسمان میں کہا۔ ویڈیو ادھر کرو ہے، ویڈیو میری طرف لگاؤ، ان کو چھوڑ دو، آپ کو اس کو ویڈیو کا شوق ہے، آپ کو یہ کہنا میں نے کیوں رکوایا ہے یہ ویڈیو بیان ریکارڈ کرنے کے لیے، یہ شادی کا فنکشن نہیں ہے کہ سب کی فوٹو کھینچو، یہ ویڈیو ہم کیوں لگا رہے ہیں؟ بولو کیوں لگا رہے ہیں؟ اس کو بیان ریکارڈ کرو، بیان میں دائم میں مت کرو، جب بیان مکمل ہو جائے آپ 100 مرتبہ اپنی تصویریں بناؤ، میں آپ کو منع نہیں کرتا، آپ کے اللہ کا معاملہ ہے، ہم ویڈیو کو حرام سمجھتے ہیں، ہم تصویر کو جائز نہیں سمجھتے، ہم ضرورت کی وجہ سے جواز کے قائل ہیں، اور ضرورت میرا بیان ریکارڈ ہونا ہے، ضرورت آپ کی فوٹو میں بنانا نہیں ہے۔ یہ میں صحیح کہہ رہا ہوں غلط کہہ رہا ہوں؟ آپ کہہ دو نا غلط ہے، یہ تب بھی صحیح ہے، یہ آپ نہیں نہ سمجھنا کہ ہماری تائید سے چل رہا ہے، میں تمہاری تائید سے نہیں چل رہا ہوں، ہم حوصلہ افزائی کرتے ہیں کہ چلو پیار کے ساتھ چلے۔ میں نے خیر اس لیے منع کیا ہے کہ بھائی آپ بیان ریکارڈ کرو، اور وضاحت اس لیے کرتا ہوں کہ بعد میں بعض لوگ غیبت کر کے گناہ نہ کر بیٹھے، اس کو بہت شوق ہے کیمرے کا ذرا بھی ادھر ادھر نہیں جانے دیتا، بس اس لیے میں کہتا ہوں کہ غیبت نہ کرنی پڑے، وضاحت کر دو، توجہ رکھنا ذرا۔ اگر ہم یہ بات مان بھی لیں کہ الرحمن علی العرش استوى، اس آیت کا معنی یہ ہے اللہ عرش پر ہے، دلیل سمجھنا، اگر مان بھی لیں، میں کہتا ہوں پھر قرآن کریم کی ایک اور آیت اَأَمِنْتُم مَّن فِي السَّمَاءِ، کیا تم اس اللہ سے نہیں ڈرتے جو اللہ آسمان میں ہے، یہاں قرآن نے یہ نہیں کہا اَأَمِنْتُم مَّن عَلَى الْعَرْشِ، کیا تم اس اللہ سے نہیں ڈرتے جو عرش پر ہے، یہاں قرآن نے مَّن فِي السَّمَاءِ فرمایا جو آسمان میں ہے۔ قرآن کریم کا تیسرا مقام اللہ فرماتا ہے وَهُوَ اللَّهُ فِي السَّمَاوَاتِ وَفِي الْأَرْضِ، وہ اللہ وہ ہے جو آسمانوں میں بھی ہے زمین میں بھی ہے۔ میں نے کہا قرآن ادھورا عقیدہ ادھورا، قرآن پورا عقیدہ پورا۔ تم نے ایک آیت کو لیا الرحمن علی العرش استوى تو مان لیا خدا عرش پر ہے، ہم نے تینوں آیتوں کو لیا، نمبر 1 وَهُوَ اللَّهُ فِي السَّمَاوَاتِ وَفِي الْأَرْضِ، زمین میں بھی ہے، آمنتم من فی السماء، آسمان میں بھی ہے، الرحمن علی العرش استوى، عرش پر بھی ہے، تو ہر جگہ پر ہے۔ آیت 1 ہو عقیدہ ادھورا ہے، آیت 3 ہو عقیدہ پورا ہے۔ میں نے سمجھایا تھا قرآن ادھورا تو عقیدہ، اور اگر قرآن پورا تو عقیدہ پورا۔ میں آج صرف قرآن کریم پہ بات کر رہا ہوں، ساتھ احادیث نہیں ملا رہا، ورنہ میں اس عقیدے کی وضاحت پر، چونکہ میں نے 1-2 اور عقائد بیان کرنے ہیں، صرف ایک عقیدہ نہیں بیان کرنا،
سفر ہوتا ہے لمبا، کبھی کبھی آنا ہوتا ہے، اس لیے میں 2-3 عقیدے بیان کر لیتا ہوں، تھوڑے تھوڑے دلائل آ جائیں، تھوڑا تھوڑا سامنے آ جائے، باقی آپ نیٹ پہ دیکھیں، ہماری ویب سائٹ کو وزٹ کریں، کبھی سرگودا کورس کرنے کے لیے آ جائیں، نہیں آ سکتے خط لے کے فائلیں بنوا لیں، گھر بیٹھے بیٹھے آپ مطالعہ فرما لیں۔ اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ ہم نے الحمدللہ اپنے عقائد اور مسائل پر بہترین فائلیں تیار کر دی ہیں۔ آپ سفر نہیں کر سکتے، نہ کریں، آپ سرگودا فون کریں، وہاں سے آپ فائلیں منگوائیں۔ آپ کے پاس پیسے نہیں ہیں، آپ یہاں مٹیاری کسی کے پاس بیٹھے جو انٹرنیٹ استعمال کرتا ہے، ہماری وہاں ساری مسائل عقائد کی فائلیں یہ PDF فائل کی صورت میں موجود ہے، ایک کلک کریں فری باہر نکال لیں۔ اس سے زیادہ سہولتیں ہم آپ کو کیا دے سکتے ہیں؟ میں صرف یہ کہہ رہا تھا، قرآن ادھورا عقیدہ ادھورا، قرآن پورا عقیدہ پورا۔ میں صرف ایک آیت اور حدیث سمجھانے کے لیے پیش کرنے لگا ہوں۔ ایک بندہ بیان کر رہا ہے اور مولانا صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ دیوبند والوں کا عقیدہ کہ اللہ ہر جگہ پر ہے، اور ادھر تم حدیث پڑھتے ہو۔ ابھی ربیع الاول آنے والا ہے، سیرت کے جلسے ہوں گے، مقام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پہ کانفرنسیں ہوں گی، ادھر تم یہ بات بھی کہتے ہو اللہ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو عرش پہ بلایا، اور عرش پہ بلا کے اپنے حبیب سے فرمایا ادنو منی یا محمد، ادنو منی یا محمد، ادنو منی یا محمد، اے محمد میرے قریب ہو جاؤ۔ عرش پہ بلایا اور عرش پہ بلا کے فرمایا میرے قریب ہو جاؤ۔ اگر اللہ عرش پہ نہیں ہے تو عرش پہ بلا کے کیوں کہا ادنو منی یا محمد؟ تو اللہ کا عرش پہ بلا کے یہ بات فرمانا ادنو منی یا محمد اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ عرش پر ہے۔ میں نے کہا تم نے حدیث تو پڑھی ہے، قرآن کریم میں دیکھے سورۃ العلق کی آخری آیت ہے، اللہ مجھے اور آپ کو حکم دیتے ہیں اسجد کہ تم سجدہ کرو۔ سجدے کا معنی یہ نہیں ہے کہ تم عرش پہ آ جاؤ، سجدے کا معنی ہے وضع جبل الارض، اپنی پیشانی زمین پر لگا دو۔ اللہ ہم اپنی پیشانی یہ زمین پر کیوں لگا دے؟ ہم اپنے ماتھے کو یہ زمین پر اور فرش پر کیوں لگا دے؟ اللہ آگے فرماتے اقترب میرے قریب ہو جاؤ، اپنے محبوب کو عرش پہ بلا کے ادنو منی یا محمد کہنا میرے قریب ہو جاؤ۔ اگر دلیل ہے اللہ عرش پر ہے تو پھر میری پیشانی زمین پہ لگوا کے مجھے اقترب کہنا یہ بھی تو دلیل ہے کہ اللہ فرش پر ہے۔ اس سے پتہ یہ چلا کہ مسئلہ بڑا واضح ہے، اللہ ہے تو ہر جگہ پہ، لیکن حضور کی شان کے لائے عرش تھا، انہیں عرش پہ بلا کے ادنو منی یا محمد فرمایا۔ میری اور آپ کی حیثیت کے مطابق فرش تھا، ہماری پیشانی کو فرش پہ لگوا کے اقترب فرمایا۔ وہ فرش پر بھی ہے، عرش پر بھی، وہ فرش پر بھی ہے، عرش پر بھی ہے۔ کبھی لوگ قرآن دیکھیں گے حدیث کو چھوڑ دیں گے، اور کبھی حدیث کو دیکھیں گے قرآن کو چھوڑ دیں گے۔ دیوبند والے قرآن بھی نہیں چھوڑتے، حدیث بھی نہیں چھوڑتے، قرآن کریم پر بھی عمل کرتے ہیں اور حدیث پاک پر بھی عمل کرتے ہیں۔ میں نے ایک عقیدہ سمجھایا، بتاؤ اللہ کہاں پر ہے؟ بولو نا، اللہ کہاں پر ہے؟ میں نے کہا ایک آیت نہیں 3 آیتیں پڑھنی ہے، مسئلہ کھل جائے گا۔ عقیدہ نمبر 2، اللہ کی ذات کے بعد کائنات میں سب سے بڑا مقام و مرتبہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے۔ ہمارا عقیدہ اللہ کی ذات عرش پر ہے اور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ روضہ پاک اپنی قبر مبارک میں ہیں، وہ ہر جگہ پہ نہیں ہے۔ تو ایک طبقے نے کہا اللہ ہر جگہ پر نہیں، صرف عرش پر ہے، اور دوسرے طبقے نے کہا اللہ ہر جگہ پر ہے تو مصطفیٰ بھی ہر جگہ پر ہے۔ تو کسی نے خدا کو بھی ہر جگہ پہ نہیں مانا اور کسی نے خدا کو مان کے مصطفیٰ کو بھی ہر جگہ پہ مان لیا۔ ہم نے کہا خدا ہر جگہ پر ہے اور مصطفیٰ مدینہ منورہ میں ہے، اگر ہر جگہ پہ مصطفیٰ کو مانو گے تو یہ بے ادبی ہو جائے گی،
اور یہ بے ادبی کیسے؟ میں نے کہا مصطفیٰ یہاں پر ہوتے میں اونچی آواز سے کیسے بولتا؟ قرآن کا حکم ہے لا ترفعوا ایدیکم، اپنی زبان قرآن کریم کا حکم ہے لا ترفعوا اصواتکم، اپنی زبان کو اونچا نہ بولنا۔ اگر تمہاری آواز حضور کی آواز سے اونچی ہوگی آواز تباہ ہو جائیں گے، تمہیں احساس بھی نہیں ہوگا میں اونچا کیسے بولتا۔ حضور یہاں پہ ہوں میں مصلی امامت پہ کھڑا کیسے ہوتا، حضور یہاں پہ ہوں میں مسئلے کیسے بتاتا؟ تو مانا پیغمبر یہاں پہ نہیں ہے ورنہ بے ادبی ہوتی۔ میں کرسی پر ہوں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر ہوتے تو میں کرسی پہ نہ ہوتا، میں تو نیچے ہوتا۔ اللہ کے نبی یہاں ہوتے تو میں کرسی پہ بیٹھو، اس لیے کہ وہ یہاں نہیں ہے۔ اب ذہن میں پرانی بات لانا جو میں نے شروع میں کہی تو پھر بندہ تو بھی کہے گا اگر حضور یہاں پر ہو بے ادبی ہے تو اللہ یہاں پر ہو تو پھر بے ادبی نہیں ہے۔ ہم نے کہا فرق سمجھو، ایک قرآن وہ ہے جو مصحف ہے، ایک قرآن وہ ہے جو سینے میں ہے۔ یہ قرآن مصحف جسم بالا ہے اور یہ قرآن جو سینے میں بلا جسم ہے۔ اگر قرآن کریم کا مصحف تم یہاں نیچے رکھ دو تو ہر بندہ کہے گا مولانا ریاض گمن بے ادب ہے، دیکھو قرآن نیچے ہے خود کرسی پہ ہے، لیکن یہ میرے ساتھ بیٹھے ان کے سینے میں قرآن میں اوپر ہوں، کوئی بھی نہیں کہتا کہ مولانا صاحب بے ادب ہے۔ اگر مصحف قرآن نیچے ہو میں کرسی پر بیٹھ جاؤ، آپ سب نے فتویٰ لگانا یہ بے ادب ہے، لیکن حافظ کے سینے میں قرآن میں اوپر بیٹھو آپ پھر بھی نہیں کہتے یہ بے ادب ہے۔ وجہ مصحف قرآن وہ ہے جو جسم بالا ہے اور ان کے سینے میں قرآن وہ ہے جو بلا جسم ہے۔ اگر حضور پاک یہاں ہوتے وہ تو جسم والے ہیں، اللہ یہاں ہو وہ تو بلا جسم ہے۔ تو مصطفیٰ کی مثال جیسے مصحف والا قرآن ہے اور خدا کی مثال جیسے ہمارے سینے میں قرآن ہے۔ سینے والا قرآن بلا جسم ہے، وہ نیچے ہو بے ادبی تب بھی نہیں ہے، اور جسم والا قرآن مصحف اگر وہ نیچے ہو تو پھر بے ادبی ہے۔ ہمارے محمد جسم والے ہیں اور اللہ بغیر جسم کے ہے۔ خدا کو ہر جگہ پہ مانے بے ادبی نہیں ہے، مصطفیٰ کو ہر جگہ پہ مانے تو بے ادبی ہو۔ اس لیے کام نے حضور کہاں پر ہے؟ بولو مدینہ منورہ اپنی قبر مبارک پہ۔ ذرا مسئلہ سمجھنا میں خود لگو۔ اب آپ لوگ کہتے ہیں نہیں یہ مصطفیٰ کو یہاں پر ہے، مصطفیٰ تو ہر جگہ پر ہے، کیوں؟ کہ یہ قرآن کریم میں ہے، قرآن کریم میں ہے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ۔ اللہ فرما رہے اے میرے مصطفیٰ میں نے آپ کو تمام جہانوں کے لیے پوری کائنات کے لیے رحمت بنا کے بھیجا ہے۔ اللہ فرما رہے ہیں، دلیل سمجھنا، دلیل کیسے دیتے ہیں؟ کیا جی اللہ فرما رہے ہیں وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، یہ مصطفیٰ رحمت خدا ہے اور رحمت خدا ہر جگہ پر ہے تو مصطفیٰ بھی ہر جگہ پر ہے۔ دیکھو قرآن سے ثابت ہو گیا۔ دلیل سمجھ آ گئی؟ دلیل سمجھ آئے گی تو پھر دلیل کا جواب بھی سمجھ آئے گا نا۔ دلیل کیا ہے؟ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، مصطفیٰ رحمت خدا اور رحمت خدا ہر جگہ پر تو مصطفیٰ ہر جگہ پر۔ قرآن کہہ رہے حضور ہر جگہ پر ہے، آپ کیسے نہیں مانتے؟ ایک بات اچھی طرح سمجھنا، میں فتوی نہیں لاتا، میں مخالف کی پگڑیاں نہیں اچھالتا، میں مخالف پہ طنزیہ فکریں نہیں کستا، مخالف کی دلیل کو الگ اعلان پیش کر کے پھر دلیل کا جواب دیتا ہوں، ان کی دلیل بھی نکال کر آتا ہوں اور دلیل کا جواب بھی نکال کر آتا ہوں۔ کوئی یہ نہ کہے ہماری دلیل ہوتی تو پتہ چلتا نا، ہم نے پہلے تمہاری دلیل پیش کی ہے اس کے بعد پھر دلیل کا جواب پیش کریں گے۔ میں یہ بات علماء کے لیے کہنے لگا ہوں، عوام کے لیے نہیں۔ علماء اس کو سمجھیں، یہ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ یہ منطق کی شکل رابع ہے۔ شکل رابع ایک ہے صغرا ایک ہے کبرا، صغرا میں محمول اور کبرا میں موضوع، حد اوسط اس کو نکال دیں نتیجہ درست، یہ شکل رابع ہے۔ محمد مصطفیٰ رحمت خدا یہ صغرا ہے، رحمت خدا ہر جگہ پہ یہ کبرا ہے، یہ رحمت خدا حد اوسط نکال دیں محمد مصطفیٰ ہر جگہ پہ ہے۔ دیکھو نتیجہ کتنا مضبوط ہے، کیونکہ شکل رابع جو ٹائپ تھی
میں نے کہا توجہ رکھنا، اگر یوں کہہ دیں گے تو پھر میں بھی قرآن پڑھنے لگا ہوں۔ قرآن کریم سے ثابت ہوگا کہ اگر تم نے مصطفیٰ کو ہر جگہ پہ مانا ہے تو پھر قرآن کہتا ہے یہ سورج بھی ہر جگہ پر ہے، سورج کو ہر جگہ پہ مان لو۔ سورج کدھر ہے؟ جی وہ تو آسمان پر ہے۔ میں نے کہا قرآن کہہ رہا ہے ہر جگہ پر ہے، قرآن کیسے کہتا ہے؟ قرآن کریم سورہ یونس هو الذی جعل الشمس ضیاء، خدا نے سورج کو روشنی بنایا۔ قرآن کہہ رہا ہے هو الذی جعل الشمس ضیاء، خدا نے سورج کو روشنی بنایا۔ اب سورج روشنی ہے، روشنی ہر جگہ پہ ہے، تو سورج ہر جگہ پہ ہے، کوئی بھی نہیں کہتا ہر جگہ پہ۔ میں نے کہا قرآن تو کہہ رہا ہے سورج ہر جگہ پہ ہے، سورج روشنی ہے، روشنی ہر جگہ پہ، تو سورج ہر جگہ پہ۔ جب اپنے خلاف آیت آئی کہتے نہیں وہ جو ہم کہتے ہیں وما ارسلنا، ہم نہ اس آیت کا معنی یہ نہیں جو تم نے بیان کیا ہے۔ میں نے کہا ہم نہیں بیان کرتے، آپ بیان کر دو۔ کہا اس آیت کا معنی یہ ہے هو الذی جعل الشمس ضیاء، خدا نے سورج کو روشنی بنایا۔ روشنی ہر جگہ پہ، سورج ہر جگہ پہ نہیں ہے۔ ہم نے کہا کیوں نہیں ہے؟ کہا یہ آیت کا معنی یہ ہے کہ سورج آسمان پر ہے، سورج کی روشنی ہر جگہ پر ہے۔ میں نے اس آیت کا معنی یہ ہے کہ محمد مصطفیٰ مدینہ میں ہے اور آپ کی رحمت ہر جگہ پر ہے۔ سورج آسمان پر ہے اور اس کی روشنی ہر جگہ پر ہے۔ مصطفیٰ مدینہ میں ہے اور ان کی رحمت، سورج کی روشنی، یہ تو حضور مصطفیٰ کا صدقہ ہے۔ سورج کی روشنی محمد مصطفیٰ کی رحمت کا فیضان ہے۔ اگر سورج کی روشنی ہر جگہ چلی جائے آسمان پہ ہوتے ہوئے تو مصطفیٰ کی رحمت کائنات کے ذرے ذرے پہ چلی جائے مدینہ منورہ ہوتے ہوئے، یہ اشکال کی بہت سی بات ہے۔ اس کا معنی توہین تم نے کی ہے کہ تم نے سورج کو اپنی روشنی پہنچانے کے لیے ہر جگہ جانے کا پابند نہیں کیا، لیکن مصطفیٰ کی رحمت ہر جگہ جانے کے لیے کیا حضور کو ہر جگہ جانا ضروری ہے؟ ہم جو بدوارے پیغمبر کی عظمت کے قائل ہیں، نبوت کی رفعت کے قائل ہیں، ان کی شان کے قائل ہیں۔ ہم نے کہا سورج آسمان پہ رہتے ہوئے اپنی روشنی ہر جگہ پہ خدا کے حکم سے دے سکتا ہے، تو مصطفیٰ مدینہ منورہ میں ہو خدا کے حکم سے ان کی رحمت بھی ہر جگہ پہ جا سکتی ہے۔ اس میں الجھن کون سی ہوگی؟ اس میں الجھن کی بات نہیں ہے۔ اب میں سمجھا کہہ رہا تھا قرآن ادھورا عقیدہ ادھورا، قرآن پورا عقیدہ پورا، قرآن ادھورا عقیدہ ادھورا، قرآن پورا عقیدہ پورا۔ میں یہاں بھی ساتھ حدیث مبارک لانے لگا ہوں مسئلہ سمجھانے کے لیے۔ کہا جی نہیں، حضور پاک تو ہر جگہ پر ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ کیا مٹیاری میں بندہ فوت ہوتا ہے، میت کو قبر میں دفن کرتے ہیں، فرشتہ قبر میں آ جاتا ہے، ماں رب تیرا رب کون ہے؟ ما تقول فی ھذا الرجل، اس شخص کے بارے میں تو کیا کہتا ہے؟ ما دینک، تیرا دین کیا ہے؟ کہا بخاری شریف کے لفظ ہیں ما تقول فی ھذا الرجل۔ توجہ رکھنا، عربی زبان میں دو لفظ ہیں، ایک ہے ذالکا اور ایک ہے ھذا۔ اگر چیز دور ہو تو کہتے ہیں ذالکا وہ، اگر چیز قریب ہو تو کہتے ہیں ھذا یہ۔ فرشتہ مٹیاری کے قبرستان میں قبر میں آ کر میت کو یہ نہیں کہتا ما تقول فی ذالک، وہ کہتے ہیں ما تقول فی ھذا۔ تم کہتے ہو حضور مدینہ میں ہے، اگر مدینہ میں ہے تو پھر فرشتہ کہتا ہے ما تقول فی ذالک، ان کے بارے میں تو کیا کہتا ہے؟ وہ کہتا ہے ما تقول فی ھذا، ان کے بارے میں تم کیا کہتے ہو؟ ان کے بارے میں۔ تو پتہ چلا قبر میں ہے، اور ایک وقت میں ایک نہیں، قبریں لاکھوں ہیں، فرشتہ لاکھوں قبروں میں آ کے سوال کرتا ہے، اور ہر جگہ سے ما تقول فی ھذا۔ پتہ چلا کہ حضور پاک ہر جگہ پر پتہ چلا کہ ہر جگہ پر ہے، ہر قبر میں ہے۔ توجہ رکھنا، میں نے کہا تمہاری دلیل کی بنیاد اگر چیز دور ہو تو ظالم، اگر قریب ہو تو بولو
قریب ہو تو میں نے کہا میں قرآن پڑھنے لگا ہوں. قرآن کریم ابراہیم علیہ السلام کی قوم پوجا ستاروں کی، چاند کی، سورج کی کرتی. ابراہیم علیہ السلام نے مسئلہ سمجھایا. فلما جن علیہ اللیل رأى کوکبا، جب رات چھا گئی ستارے کو دیکھا. ابراہیم اپنی قوم کو سمجھانے اور تو فرمانے لگے ھذا ربی، یہ میرا رب ہے، یہ رب ہے. کیا فرمایا؟ ھذا ربی، یہ رب ہے. فلما افلا، ستارہ غروب ہو گیا. قال لا احب الافلین، ڈوبنے والا خدا نہیں ہوتا. تم کہہ رہے تھے اگر حضور مدینہ ہوتے تو دور تھے. فرشتہ ذالک کا کہتا ابراہیم علیہ السلام زمین پر ہے، ستارہ آسمان پر ہے، میت پٹیاری میں ہے، حضور مدینہ میں ہے، سفر تھوڑا ہے. ابراہیم علیہ السلام زمین پر ہے، ستارہ آسمان پر ہے، سفر زیادہ ہے. تم نے کہا جو قریب ہو اسے ھذا کہتے ہیں، جو دور ہو اسے ذالک کہتے ہیں. تو ستارہ دور تھا، ابراہیم علیہ السلام کو کہنا چاہیے ذالک ربی، ذالک نہیں فرمایا، ھذا فرمایا ہے. ذالک یا ھذا؟ ذالک کب ہوتا ہے اور ھذا؟ ان کی دلیل یہی تھی نا. اگر حضور مدینہ ہوتے تو فرشتہ کیا کہتا؟ ذالک. قبر میں ہے تبھی تو ھذا کہہ رہا ہے نا. تو ستارہ دور تھا یا قریب؟ ابراہیم السلام نے ھذا فرمایا ذالک. میں نے کہا دو جواب. آپ نے تو قرآن پڑھ دیا. پہلے قرآن ہے یا پہلے حدیث ہے؟ توجہ لگی. میں نے کہا بات سمجھو. پھر کہتا ہے یہ ضابطہ غلط ہے کہ دور ہو تو ذالک، قریب ہو تو ھذا. میں نے کہا ضابطہ ٹھیک ہے. تو پھر قرآن کی آیت غلط ہے. میں نے کہا آیت بھی ٹھیک ہے. تو یہ پھر کیسے ہو سکتا ہے ضابطہ بھی ٹھیک ہو آیت بھی ٹھیک ہو؟ کسی ایک کو غلط کہو نا. میں نے کہا توجہ ہے نا. حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ صحابہ کرام کے بارے میں 3 جملے ہیں مشکات میں بہت عجیب. صحابہ کرام کے بارے میں فرمایا کانوا ابرھا قلوبا، یہ دل کے بہت صاف ہوتے. اعمقھم علما، علم میں بہت گہرے ہوتے. اقلھم تکلفا، مزاج میں بے تکلفی ہوتی. یہ صحابہ تھے. دل صاف، علم گہرا اور مزاج میں بے تکلفی. یہ ہے شان صحابی ہے. میں نے کہا ہم دیوبند والے علمی وسعت اور تعمق کی بات کرتے ہیں. کہتے ہیں کیا مانا؟ میں نے کہا اگر دیکھنے والا اور جس کو دیکھا یہ دور ہو لیکن درمیان میں فاصلہ، درمیان میں حجاب نہ ہو، نظر ایسے آئے جیسے قریب والا ہوتا ہے. ذالکہ بھی کہہ سکتے ہیں، ھذا بھی کہہ سکتے ہیں. ابراہیم زمین پر ہے، ستارہ آسمان پر ہے، نگاہ نبوت کی ہے، درمیان میں حجاب نہیں ہے. تو ھذا ربی فرمایا. فرشتہ مٹیاری میں ہے، میت مٹیاری میں ہے، نبی پاک مدینہ میں ہے، جہان بدل گیا ہے، حجاب اٹھ گئے ہیں. تو ذالکہ نہیں، ھذا فرمایا. ذالکہ نہیں، ھذا فرمایا. میں نے کہا ایک بات میں اور کہتا ہوں. اب آپ میں سے کسی کو سمجھ آنی ہے، کسی کو نہیں آنی. کسی کو سمجھ آئے میں پھر بھی خوش ہوں، کسی کو نہ بھی سمجھ آئے لیکن یہ تو سمجھ آئے گی نا کہ ہمارے عقیدے پر دلائل ہے. اور یہ تو سمجھ آئے گی نا کہ دلائل ہے. یہ الجھن تو ختم کرو کہ دیوبند کے پاس دلائل نہیں ہے، ان کے پاس سکالر نہیں ہے، ان کو کچھ نہیں آتا. یہ مسئلہ تو ختم ہو نا، کچھ آتا نہیں آتا. میں کہتا ہوں یہ ہے کہ آپ سنتے نہیں. یہ نہیں ہے کہ دیوبند والوں کو آتا نہیں، سنتے اور وہ ہیں، سوال ہمیں کرتے. ہر آئے دن مجھے واٹس ایپ پہ بھی بولوں گا ایک سوالوں کی لائن لگی، مولانا صاحب فلاں بندے نے کہا اس کا جواب کیا ہے؟ میں نے کہا فلاں بندے کو تو سنتا ہے تو مجھ بندے کو کیوں نہیں سنتا؟ اور یہ فلاں کہا گیا اس کا جواب کیا ہے؟ میں نے کہا فلاں کو سنتا ہے مجھے کیوں نہیں سنتا؟ آپ anamedia.com کھول لو، anamedia سروسز فیس بک کو دیکھو، آپ ہمیں سننا شروع کر دو. پھر آپ ہمیں سوال نہیں کریں گے جی وہ کہتا ہے، آپ ان سے پوچھو گے کہ آپ کیوں کہتے ہیں. ہم بہت عجیب لوگ ہیں. ایک جگہ میں ایک ایسے جامعہ میں تھا کہ جو لوگ ویڈیو کے حرام ہونے کے قائل ہیں. یہ بڑی دلچسپ بات ہے.
ایسے جامعہ میں تھا جو ویڈیو کے حرام ہونے کے قائل ہیں۔ ہم دفتر بیٹھے تھے تو وہاں بات چل پڑی، مجھے وہ کہنے لگے کہ فلاں بندہ بہت بڑا فتنہ ہے، آپ اس کے خلاف بھی کچھ کام کریں۔ میں نے کہا وہ جو بندہ جس کا فتنہ کہہ رہے ہیں آپ نے اس کے جلسہ سنا ہے، جلسے میں گئے ہیں؟ مجھے کہتے ہیں نہیں۔ میں نے کہا آپ کو اس کی کتاب پڑھی ہے؟ مجھے کہتے ہیں نہیں۔ میں نے کہا آپ کو کیسے پتہ چلا فلاں بندہ فتنہ ہے؟ کہتے ہیں اس کی ویڈیو کلپس آ رہے ہیں، سوشل میڈیا پہ ہے، کلپس آ رہے ہیں۔ میں نے کہا آپ نے اس کا کلپ خود دیکھا ہے؟ ان کو نہیں پتا میں کہاں تک لے جا رہا ہوں۔ میں نے کہا آپ نے خود کلپ دیکھا ہے؟ میں نے خود سنے۔ میں نے کہا مولانا جب وہ ویڈیو بناتا ہے سوشل میڈیا پر ہے تو اس کا جواب تب ہوگا نا جب ہم ویڈیو بنائیں گے۔ کہانی بھی یہ تو ہمارے مشائخ کا مزاج نہیں ہے، ہمارے کابر اس کو پسند نہیں فرماتے، ویڈیو بنانا تو جائز نہیں ہے۔ میں نے کہا میں دیہاتی آدمی ہوں، اب مجھے سمجھاؤ، مجھے اتنی بڑی منطق سمجھ نہیں آ رہی کہ باطل جو فتنہ ہے اس کی ویڈیو دیکھ لیں تو کابر اجازت دیتے ہیں، اور جب اس کا جواب آ جائے اس کو نہیں دیکھنا اکابر منع کرتے ہیں۔ ایسے اکابر میں نے آج تک نہیں سنے، میرے علم میں ایسا کوئی بزرگ نہیں ہے۔ یعنی جو فتنہ ہے اس کو سن لو، وہ جائز ہے، اور اس کا جواب دو، یہ ٹھیک ہے۔ اسمبلی میں کوئی غلط بل پیش کر دے، دیکھو غلط بل پیش ہوا، میں نے ویڈیو دیکھی ہے، اور مولانا فضل اللہ اس کو اسمبلی میں جواب دے رہے، مولانا نے حرام کیا، ویڈیو بنانی جائز نہیں تھی، اس کی آپ تصویر دیکھ رہے ہیں جائز ہے، اور جو ہماری بن گئی حرام ہو گئی۔ میں نہیں کہتا ویڈیو دیکھو، میں نہیں کہتا نہ بناؤ نہ دیکھو، لیکن یہ میری سمجھ سے باہر ہے کہ باطل کی ویڈیو دیکھ لینی ہے اور جب ہماری آنی ہے تو حرام ہو جانی ہے۔ کوئی باطل کو دیکھو نا، جو اصل حرام ہے اس کو دیکھ لینا ہے، اور جواب پر آپ نے فتوے لگا لینے ہیں۔ اللہ میں باتیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آپ یقین فرماؤ، میں اپنے نام لیتا اچھا نہیں، ممکن ہے کوئی ایک آدمی بیٹھا بھی ہو، مجھے شاید بیٹھے میں نام نہیں لیتا، میں سندھ کی بات کر رہا ہوں، اتنا بڑا جامعہ آپ کو سن کر تعجب ہوگا۔ وہاں کے مفتی صاحب مجھے فون فرمایا کہ ہمارے جامعہ میں پڑھنے والے اور سندھ کے فلاں جامعہ میں دورہ حدیث کرنے والے 2 عالم اپنا مسلک بدل گئے ہیں، تو مولانا ہمارے گاؤں کے لیے تاریخ ہے۔ میں آتا ہوں تو آپ کہتے ہیں ضرورت کیا ہے؟ ہمارے جامعہ کے دورہ حدیث کرنے والے مسلک بدل گئے، کہا جی ہمیں تاریخ دو۔ میں نے کہا میں منتیں کرتا ہوں میری بات سنو، آپ اس پہ جمع نہیں ہوتے، جب فتنہ آ جاتا ہے پھر آپ پریشان ہو جاتے ہیں۔ آپ اس بنیاد پہ نہ سنا کرو یا کون سا فتنہ ہے یا کون سا نہیں ہے، اپنے عقائد پڑھتے رہو، سنتے رہو، پڑھتے رہو، سنتے رہو۔ اگر میں آپ سے پوچھتا ہوں آپ کے محلے میں سارے بندے نمازی بن جائیں، سارے، ایک بھی بے نماز نہ ہو، اور اس محلے میں تبلیغ جماعت والے ہوں، وہ فضائل اعمال کی تعلیم چھوڑ دیں گے؟ جی بولو، گر چھوڑ دیں گے؟ سارے نمازی بن گئے، اب کیا ضرورت ہے؟ اب فضائل نماز نہ پڑھو، پھر بھی پڑھنی، عقیدے ٹھیک ہو جائیں، عقیدے پھر بھی بیان کرنے ہیں، عقیدے ٹھیک نہ ہوں پھر بھی بیان کرنے ہیں، عقائد کا تعلق مخالف سے نہیں ہے۔ میں خیر عرض کر رہا تھا، بات لمبی ہو گئی۔ قرآن ادھورا عقیدہ ادھورا، قرآن پورا عقیدہ پورا۔ میں تیسرا عقیدہ پیش کرنے لگا ہوں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تک، آدم سے لے کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک سارے انبیاء معصوم ہیں۔ قبل از اعلان نبوت، بعد از اعلان نبوت کبھی کوئی نبی گناہ کا کام نہیں کرتا، نبی معصوم ہے۔ اس کی وجہ قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے فرمایا ہم نے انسان کو مٹی سے بنایا، وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي، پھر اس میں روح کو ڈالا، فَإِذَا سَوَّيْتُهُ، جب برابر کر دیا، فرشتوں کو حکم دیا کہ تم سجدے کرو۔ توجہ رکھنا، انسان 2 چیزوں کا نام ہے، نمبر 1 زمینی مٹی، نمبر 2 آسمانی روح۔ اس زمینی مٹی سے جسم بنا، آسمان سے روح آئی،
یہ بدن جو کہ مٹی سے بنا ہے، اسے زندہ رہنے کے لیے خوراک چاہیے، بدن مٹی سے، اس کی خوراک بھی زمینی مٹی سے، بدن بیمار ہو جائے اسے علاج کے لیے دوا چاہیے، یہ بدن زمینی مٹی سے بنا تو اس کی دوا بھی زمینی مٹی سے بنائی، آسمان سے روح آئی، روح کو غذا چاہیے، روح آسمان سے، اس کی غذا وہی بھی آسمان سے، اگر روح بیمار ہو جائے اسے دوا چاہیے، روح آسمان سے، اس کی دوا وحی الہی بھی آسمان سے، اگر بدن بیمار ہو جائے اسے طبیب چاہیے، اگر روح بیمار ہو جائے اسے طبیب چاہیے، جسم کے طبیب کو ڈاکٹر اور حکیم کہتے ہیں، اور روح کے طبیب کو نبی اور رسول کہتے ہیں، اور طبیب جس مرض کا معالج ہو اس مرض میں مبتلا ہونا یہ طبیب کا عیب ہے۔ میں آپ کے شہر آیا، مجھے آپ کہیں ہمارے والد پیچس میں مبتلا ہیں، میں کہتا ہوں سرگودا بھیج دو، آپ نے والد صاحب کو لے کر آگے وہاں مطلب حکیم کے دواخانہ چلے گئے، 10 منٹ بعد حکیم اٹھا، پھر آیا، پھر اٹھا، پھر آیا، آپ نے پوچھا یہ حکیم صاحب بار بار کیوں اٹھتے ہیں؟ تو مقامی بندے نے بتایا یہ پیچس کے مرض میں مبتلا ہیں، 15 منٹ تک بھی اپنا پیچس روک نہیں سکتے، علاج نہیں کرواؤ گے مٹیاری واپس آؤ گے۔ ہمارے ابا جان 1 گھنٹے بعد جاتے ہیں، ہم بیمار سمجھتے ہیں یہ ہر 10 منٹ بعد جاتا ہے، ہمارے باپ کا علاج کیا کرے گا؟ طبیب جس مرض میں مبتلا ہو، اس طبیب جس مرض کا معالج ہو، اس مرض میں مبتلا ہونا یہ طبیب کا عیب ہے۔ ڈاکٹر اور حکیم یہ معالج امراض جسمانیہ کے ہیں، نبی اور رسول یہ معالج امراض روحانیہ کے ہیں، روحانی مرض کا نام گناہ ہے، طبیب جس مرض کا معالج ہو اس میں مبتلا ہونا یہ طبیب کا عیب ہے۔ پیغمبر معالج روحانی مرض گناہ کا ہے، خود نبی کا گناہ کرنا یہ نبوت میں عیب ہے، اس لیے اللہ نبی کو گناہوں سے پاک رکھتا ہے، یہ ہمارا عقیدہ ہے۔ لوگوں نے کہا نہیں نبی گناہ کر لیتا ہے، ہم نے کہا دلیل کاری قرآن کریم میں ہے، وَعَصَىٰ آدَمُ رَبَّهُ، حضرت آدم نے گناہ کیا ہے، آدم علیہ السلام نے نافرمانی کی ہے، قرآن میں ہے۔ میں نے کہا قرآن آپ نے پڑھا لیکن ادھورا پڑھا، آگے پڑھیے، قرآن کریم میں ہے نسی آدم، آدم علیہ السلام بھول گیا ہے، روزہ رکھا ہو بھول کر کھا لے گناہ نہیں ہے، روزہ رکھا ہو بھول کر پی لے گناہ نہیں ہے، نماز پڑھ رہے ہیں بھول کر بات کر لے گناہ نہیں ہے، تو بھول جانے کو گناہ نہیں کہتے۔ ایسا آدم ہو قرآن آدھا پڑھا، نبی کو معصوم نہیں مانا، نسی آدم پڑھ لیتے نبی کو معصوم مان لیتے، قرآن ادھورا عقیدہ ادھورا ہے، قرآن پورا عقیدہ پورا۔ ہم پیغمبر کو معصوم مانتے ہیں، ہم نبیوں کو معصوم مانتے ہیں، ادھورے قرآن کی بات نہیں کرتے، ہم پورے قرآن کی بات کر رہے ہیں۔ اچھا آدم علیہ السلام بھول گئے تھے، میں نے کہا جی بھولے، اگر بھول گئے تھے خدا نے جنت سے کیوں نکالا؟ آدم روئے کیوں ہیں؟ 40 سال خامد بیوی جدا کیوں ہے؟ ربنا ظلمنا انفسنا یہ دعائیں کیوں ہیں؟ اس سے تو پتا چلا گناہ ہے۔ میں نے کہا بات سمجھنا، ایک بھولتا ہے روزے والا، ایک بھولتا ہے نماز والا، روزے والا بھول کے کھا لے روزہ نہیں ٹوٹتا، روزے والا بھول کے پی لے روزہ نہیں ٹوٹتا، لیکن نماز والا بھول کے بات کر لے تو نماز ٹوٹ جاتی ہے۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں اگر بھول جانا معاف ہے تو نماز کیوں ٹوٹی ہے؟ اگر بھول جانا معاف نہیں تھا تو روزہ کیوں نہیں ٹوٹا؟ تجھ سے جواب نہیں بننا، اعتراض آسان ہوتے ہیں جواب مشکل ہوتے ہیں، ایک اعتراض تم نے کیا ایک ہم نے کر دیا، لیکن بات سمجھنا، ایک ہے بھول جانا نمازی کا، ایک ہے بھول جانا روزے دار کا، روزے دار کا بھول جانا جیسے امتی بھولے، نمازی کا بھول جانا جیسے نبی بھولے۔ میں مثال دینے لگا، آپ کے گھر میں مہمان آیا، آپ نے بچے کو بازار بھیجا،
200 روپیہ دیا کہ جاؤ بھی بچے یہ بازار سے لاؤ، ہمارے پاس مہمان آنے والا یہ دیہاتی ہے، اس نے کہا میں تو دوپہر کو کھانا مجھے ساتھ چٹنی بھی چاہیے، اب چٹنی میں سامان چاہیے، بھئی ہری مرچ بھی لاؤ، کالی مرچ بھی لاؤ، اس میں دھنیا بھی لاؤ، اس میں پودینہ بھی لاؤ، اس میں فلاں چیز بھی لاؤ، یہ چیزیں منگوائی، آپ نے بچے کو بھیجا، 10 چیزیں بتائی، واپس آیا تو اس کے تھیلے میں ادرک نہیں تھا، ادرک کیوں نہیں لایا؟ کہ جی میں بھول گیا، تم جوتی اٹھا لو، تم کیوں بولا ہے؟ میزبان بھی کہے گا 10 چیزیں بتائی ہیں، اگر ایک بھول گیا ہے کون سی قیامت ٹوٹ پڑی ہے، لیکن آپ بچے کو بھیجو گھر میں ساری چیزیں موجود ہیں، صرف ادرک نہیں ہے، یہ 10 روپے لو، ادرک لے کر آجو، بچہ واپس آیا، ادرک کی جگہ پہ دھنیا لایا، پر ادرک کیوں نہیں لایا؟ میں بھول گیا ہے۔ اب بچے کو ڈانٹو گے کیوں؟ اگر ذمے کئی کام ہو، ایک کام بھول جائے ڈانٹ نہیں پڑتی، اور ذمے ایک کام ہو وہ بھی بھول جائے تو ڈانٹ پڑتی ہے۔ روزہ دار کے ذمے کئی کام، اس نے نماز بھی پڑھنی ہے، تلاوت بھی کرنی ہے، روزہ بھی رکھنا ہے، دفتر بھی جانا ہے، کالج بھی جانا ہے، اس نے کام سارے کرنے ہیں، اور میں سے ایک بھول گیا، اس کو ڈانٹ نہیں ہے۔ نمازی کے ذمے کوئی کام نہیں ہے، یہ نماز کے دوران دفتر جائے، نماز کے دوران کھائے، نانا نمازی صرف ایک کام کرے گا، اللہ سے بات کرنا۔ روزے دار کے ذمے کئی کام تھے، ایک بھولا ڈانٹ نہیں ہے۔ نمازی کے ذمے ایک ہی کام ہے، وہ بھی بھولا ڈانٹ پڑ گئی ہے۔ امتی کے ذمے کئی کام تھے، بھول گیا، اللہ معاف کر دیتے ہیں، لیکن پیغمبر آدم ان کے ذمے جنت میں صرف ایک کام، لا تقربا هذه الشجرہ، خدا نے فرمایا آدم تمہارے ذمے ایک کام تھا وہ بھی بھول گئے ہو، ایک کام تھا وہ بھی بھول گئے ہو۔ اب دیکھو نمازی نماز میں بھول جائے، روزے دار بھول جائے، روزے دار نے بھول کے کھایا، روزہ نہیں ٹوٹا، گناہ نہیں ہے۔ نمازی نے نماز کے دوران بھول کے باتیں کر لی، نماز ٹوٹ گئی، لیکن گناہ نہیں ہے۔ گناہ نہ ہونا الگ ہے، ڈانٹ الگ ہے۔ روزے دار کا روزہ بھی نہیں ٹوٹا، اس کو ڈانٹ بھی نہیں ہے۔ نمازی کی نماز تو نہیں ٹوٹی لیکن ڈانٹ پڑ گئی ہے، اس لیے امتی بھول جائے، گناہ بھی نہیں ہے، ڈانٹ بھی نہیں ہے۔ نبی بھول گئے، گناہ تو نہیں ہے لیکن ڈانٹ پڑی ہے۔ آدم تجھے نہیں بھولنا چاہیے، آدم تجھے نہیں بولنا چاہیے۔ میں یہاں آیا ہوں سال بعد، بالفرق میں سال بعد آیا ہوں، تو مولانا صاحب میں نے کہا دیکھو جب میں آؤں گا نا تو میں نے فلاں چیز آتی مجھے چاہیے، چائے جو بھی ہے۔ اب آپ چائے کی بجائے دودھ رہے، دودھ کیوں لائے؟ ہم نے سوچا صحیح پنجاب کے دودھ پیتے ہوں گے، تو میں نے تو چائے کہا تھا، جی میں بھول گیا۔ اس پر اعتراض نہیں ہے، اور میرا ڈرائیور جو صبح شام میرے ساتھ ہے اس کو پتہ ہے ہر وہ صبح دودھ پیتا ہے، تو چائے کیوں لایا؟ بھول گیا۔ تو بھی بھول گیا، 10 سال سے میرے پاس ہے صبح شام۔ بھائی بات تو ٹھیک ہے نا، تم ہر وقت ساتھ ہو تم بھی بھولتے ہو، اتنا قریب ہو کر تم بھی بھولتے ہو۔ نبی کو خدا کا قرب اتنا ہوتا ہے، پیغمبر بھول جائے تو ڈانٹ پڑ جاتی ہے، ڈانٹ الگ ہے، گناہ الگ ہے۔ لیکن نبی کی شان اتنی ہوتی ہے، نبی اس شان اس ڈانٹ کو ایسے لیتا ہے جیسے ہم گناہ کو بھی نہیں لیتے۔ نبی ڈانٹ کو ایسے لیتا ہے، توجہ رکھنا یہ بات میں کیوں کہنے لگا ہوں، نبی ڈانٹ کو ایسے لیتا ہے جیسے ہم گناہ کو بھی نہیں لیتے۔ آپ کے پاس مہمان آیا، کیا پسند کریں گے؟ مجھے 1 کپ دودھ چاہیے اور نیم گرم چاہیے، اس کے اندر شہد ڈلی ہو اور شیشے کے گلاس کے اندر ہو۔ یہ مہمان کہہ رہے ہیں، آپ نے کہا بچہ جاؤ گھر سے لے آؤ، گھر والوں کو فون کیا، گھر والوں نے شیشے کے گلاس میں 1 کپ دودھ دیا، شہد ڈال کے دیا، نیم گرم دیا، بچہ باہر آیا، ٹھوکر لگی، دودھ بھی گرا اور وہ بھی ٹوٹ گیا، گلاس بھی ٹوٹ گیا۔ اب بچہ رو رہا ہے، استاد جی مجھے معاف کر دیں۔ آپ کہتے ہیں جاؤ 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 پڑھو شاباش جاؤ، استاد جی مجھے معاف کر دیں۔ آپ میزبان سے کہتے ہیں 1 ہی کپ گلاس تک وہ بچے کے لیے تھا، آپ نے مانگا تو ہم نے آپ کو دے دی، وہ بھی گر گیا ہے، چلو تھوڑی دیر ٹھہرے دودھ اور منگاتے ہیں۔ اب بچے کو آپ کہتے ہیں کوئی بیٹا کوئی چور اور منگا، نہیں استاد جی مجھے معاف کر دو۔ میزبان کہتا ہے بھائی بچہ کہہ رہا ہے معاف کر دو، استاد جی کہہ رہے ہیں بات ہی کوئی نہیں۔ میزبان کہتے ہیں نہیں یہ بچہ بہت معاملہ فہم ہے، بہت صحیح اور ذکین ہے اور بہت سمجھدار ہے، ذکی اور ذہین ہے، میرا خیال ہے آپ اس کو معاف کر دو، یہ بچہ خوش ہو جائے گا، ورنہ یہ دل پہ لے گا اور اس کے دل سے نکلے گا نہیں کہ میں استاد جی کے مہمان کو دودھ نہیں پلا سکا، میری وجہ سے گلاس ٹوٹ گیا ہے۔ اس کا قصور نہیں ہے، اس کا دخل بھی نہیں ہے، غلطی سے ہو گیا ہے،
لیکن اس کے دل سے بات نکلے گی نہیں جب تک آپ نے معاف نہیں کرنا. استاذ کہتا ہے بیٹا یہ کوئی قصور تو نہیں ہے, چلے جسے تو قصور کہتا ہے نا, میں نے اسے بھی معاف کر دیا. بیٹا خوش ہو جاتا ہے. نبوت کو ڈانٹ پڑتی ہے, توجہ, وہ ڈانٹ گناہ نہیں ہے. نبی اس ڈانٹ کو گناہ کی طرح لے لیتا ہے اور کہتے ہیں اللہ یہ میرا گناہ کا معاف کر دے. اللہ نبی کو فرماتے ہیں یہ گناہ بنتا تو نہیں ہے, لیکن جسے تو گناہ کہتا ہے لیغفر لک اللہ ما تقدم من ذنبک, ہم نے اسے بھی معاف کر دیا. اللہ نبی کی خطا کو گناہ نہیں فرما رہے, لیکن جسے نبی نے گناہ کہا اللہ نے نبی کے لفظ کو نقل کیا, یہ گناہ تو نہیں ہے, لیکن جسے تم گناہ کہتے ہو ہم نے اسے بھی معاف کر دیا. جو نہیں سمجھا وہ کہتے ہیں گناہ ہے. دیکھو خدا گناہ کہہ نہیں رہا, دیکھو خدا گناہ کہہ نہیں رہا, خدا گناہ نہیں فرما رہے, نبی کے لفظ کو نقل فرما رہے ہیں کہ جسے تم نے گناہ سمجھا ہم نے اسے بھی معاف کر دیا. اس آیت کی اور تشریح بھی ہے, اور تشریح کروں گا تو مجھے 15-20 منٹ لگتے ہیں, اس میں کھل کر بات کرتا ہے کہ یہ عزم کا معنی گناہ ہے ہی نہیں, اس کا معنی بالکل الگ ہے, لیکن اس کا تعلق قسمت انبیاء کے ساتھ ہے نا. میں تو اس لیے اپنے دینی مدارس کے طلباء کو بطور خاص کہتا ہوں اللہ توفیق عطا فرمائے تو چھٹیوں میں 12 دن ہمارے پاس لگاؤ. کتنے دن بولو, کتنے دن؟ 12. یہاں سے تبلیغ والے رائے بڑھ جاتے ہیں, 12 دن کی چلی میرے پاس لگا لو, 40 دن کا چلا رائے بڑھ لگا لو. اتنی دور سے آپ پنجاب جاتے ہیں, کچھ دن ہمارے پاس بھی لگا لو, کچھ دن رائے بڑھ بھی لگا لو. تو میں تو رائے بڑھ کی بات بھی کرتا ہوں, اپنی بھی بات کرتا ہوں, کیونکہ ہم نے امت کو جوڑنا ہے, توڑنا نہیں ہے. ادھر نہیں جانا ادھر جانا ہے یہ توڑ کی بات ہے, اپنوں میں سب کے پاس جانا ہے یہ جوڑ کی بات ہے. ہم نے امت کو جوڑنا ہے یا توڑنا ہے؟ اب دیکھو جتنا میں نے بیان کیا ہے تو میں کوئی توڑ رہا ہوں یا جوڑ رہا ہوں, اپنا عقیدہ سمجھا رہا ہوں. میں اس لیے ہر دفعہ اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے, میں ہر جگہ یہ بارہا یہ بات خدمت میں عرض کرتا ہوں, ہمارا ملک اس کا متحمل نہیں ہے کہ ہم اس کو ٹکڑے کریں. موجودہ حالات ایسے نہیں ہے امت کو مزید تقسیم کریں, حالات ایسے نہیں ہے کہ اپنے ملک میں فرقہ واریت کو فروغ دے. ہم بھی سمجھتے ہیں فرقہ واریت پہ لعنت بھیجتے ہیں, دہشت گردی پہ لعنت بھیجتے ہیں. فرقہ واریت کو چھوڑ دو, ملک کو نہ توڑو, لیکن اپنے مسلک کا دفاع کرو, اپنے مسلک کا دفاع کرو. مخالف مسلک کی پگڑیاں نہ اچھالو, لیکن اپنے آگے کی پگڑیوں کی حفاظت کرو. مخالف مسلک کی پگڑی اچھالنا میں سمجھ تو فرقہ واریت ہے, لیکن اپنے کافر کی پگڑیوں کا دفاع کرنا یہ غیرت ہے. ہم فرقہ واریت بھی نہیں پھیلاتے, لیکن ہم غیرت کا ثبوت بھی دیتے ہیں. اللہ کی ہم سب کو بات سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. چٹ دیا حضرت سعودی عرب کی حکومت نے 12 کا جشن منانے کا اعلان کیا ہے. حکومت نے اعلان کیا ہے, حکومتیں کرتی رہتی ہیں. آپ کا ملک اسلامی ہے یا کفری ہے؟ بتاؤ. اسلامی ملک ہے نا, ملک اسلامی ہے, حکمران مسلمان ہے یا کافر ہے؟ مسلمان ہے. اور کتنے فیصلے کرتے ہیں جو ٹھیک نہیں ہوتے؟ وہ بھی حکومت ہے, وہ بھی حکومت ہے. تو حکومتیں فیصلے کرتی رہتی ہیں, ایسے شریعت نہیں بدلا کرتی. اس کا مطلب یہ ہے کہ جب تک انہوں نے اعلان نہیں کیا تھا تب تک گناہ تھا, جب اعلان کیا تو پھر جائز ہو گئے. جتنے 100 سال کا اعلان جشن نہیں تھا اتنے 100 سال گناہ سمجھتے رہو, اب جو 1-2 سال ہوگا اس کو نیکی سمجھتے رہو. حکومتوں کی باتیں حکومت کی حیثیت میں لیتے ہیں, علماء کے فتوے کو علماء کی فتوے کی حیثیت سے لیتے ہیں. یہ بات یاد رکھیں گے تو کبھی ٹکڑے نہیں ہوں گے. یہ سعودیہ یہ جو خوش ہو رہے ہیں کہ یہ حکومت نے 12 ربیع الاول کا اعلان کیا ہے, تو جب حکومت نے ان کی تصویر لگا کے پابندی لگائی تھی اس وقت یہ غلط تھے؟ نہیں سمجھا. اور تمہیں سمجھ آئی بات کہ نہیں؟ جب تمہاری تصویریں لگا کے پابندی لگاتے پھر کیا تھا؟ حکومتیں ہوتی ہیں, اس کو شریعت میں کوئی دخل دیتی ہے یار. نماز میں گدھے کا خیال ہے نماز نہیں ٹوٹتی, مگر نبی پاک کا خیال ہے نماز ٹوٹ جاتی ہے. یہ کسی نے بھی نہیں لکھا, بالکل جھوٹ ہے. دنیا کی کسی کتاب کے اندر یہ نہیں ہے, بالکل جھوٹ ہے. یہ ہے جھوٹ, اس کا میں جواب کیا دوں؟ میں ایک بات آپ سے کہتا ہوں, میں نے آپ سے کہا چھٹی میں ہمارے پاس کتنے دن کا کورس کرو, آپ نہیں آئیں گے, چٹے پھر لکھیں گے. 12 دن کا آپ نے 12 سال پڑھا ہے, 12 دن میں کیا فرق پڑتا ہے؟ یہ چٹوں کی آپ کو ضرورت نہیں ہوگی, آپ پڑھیں
اور پھر اس پر ہماری کتابیں ہیں، ابھی بھی آپ فارغ ہو کہ اسٹال لگا کتابیں موجود ہیں، نماز اہل سنت ہے، زبدۃ الشمائل ہے، صراط مستقیم کورس ہے، اور بھی ہے. آپ کتابیں خریدیں اور مطالعہ فرمائیں. آپ نے کتاب بھی اپنی نہیں خریدنی، ہمارے بیان بھی نہیں سننے، کتاب بھی ان کی پڑھنی ہے، بیان بھی ان کے سننے ہیں، پھر چیزیں لکھنی. صلاۃ التراویح کتنے رکعت ہے؟ صلاۃ کا پورا مہینہ پڑھنا چاہیے. بخاری میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم جماعت کے ساتھ 3 رات نماز تراویح پڑھی، تعداد کا ذکر نہیں، قرآن و سنت کی روشنی میں بتائیے. آج سے 12 سال قبل میرا لاہور ایک بیان تھا. بیان کے بعد میں سرگودا پہنچا تو مجھے وہاں سے فون آیا کہ ہم نے آپ سے مناظرہ کرنا ہے. میں نے پوچھا کس پر؟ کہا جی تراویح پر. توجہ رکھیے، میں آپ کی چٹ کا جواب دے رہا ہوں. کہا جی تراویح پر. میں نے کہا کوئی مناظرہ سے پہلے اپنی باتیں نہیں بتاتا، میں مناظرہ سے پہلے اپنی باتیں بتاتا ہوں تاکہ آپ تیاری کر لیں. میں نے کہا مناظرہ کس پر ہے؟ آپ 8 مانتے ہیں؟ 20. کہا جی 8. میں نے کہا 8 تراویح آپ کہاں سے ثابت کریں گے؟ کہا جی قرآن حدیث سے. میں نے کہا تراویح کا ذکر قرآن میں ہے؟ مجھے کہتا ہے نہیں. میں نے کہا جب نہیں تو قرآن سے ثابت کیسے کریں گے؟ نہیں جی غلطی ہوگی. میں نے کہا چلو کوئی بات نہیں، کیسے ثابت کر؟ کہا جی حدیث سے. توجہ رکھنا، حدیث پاک سے. میں نے کہا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جو تراویح کی جماعت کرائی تھی تو آپ نے تراویح کتنی رکعتیں پڑھی تھی؟ مجھے کہتا ہے جی 8. میں نے کہا جماعت کتنی راتیں پڑھی تھی؟ کہا جی 3. تو میں نے کہا آپ کتنی راتیں پڑھتے ہو؟ کہا جی پورا مہینہ. تو میں نے کہا پورا مہینہ یہ کہاں سے ثابت کرو گے؟ کہا جی صحابہ سے. میں نے کہا حدیث بھی ختم ہو گئی. اب حدیث بھی ختم ہو گئی، کس سے؟ صحابہ سے. توجہ رکھیں، میں نے کہا کتنی راتیں؟ کہا جی 1 مہینہ. کہاں سے ثابت کرو گے؟ صحابہ سے. میں نے کہا رکعتیں کتنی؟ کہا جی 8. کہاں سے ثابت کرو گے؟ حضور سے. میں نے کہا رکعتیں حضور سے لیں گے، راتیں صحابہ سے لیں گے، یہ کیا ہوا؟ بھائی جس پیغمبر سے رکعت لی ہے انہی سے راتیں بھی لیں گے. جن صحابہ سے راتیں پوچھتی ہو ان سے رکعتیں بھی پوچھ لو تو مسئلہ حل ہو جائے نا. بات سمجھ آ رہی ہے آپ؟ کتنا آسان سی بات ہے. میں اس لیے کہتا ہوں کہ آپ ہمارے بیان سنا کرو، اس سے الجھنیں بہت ختم ہوتی ہیں. مجھے ایک بندے نے کہا کہ مولانا صاحب موبائل پہ قرآن کریم سنیں، نعت سنیں، ثواب ہوتا ہے؟ میں نے کہا موبائل پہ گانا دیکھیں، ڈانس دیکھیں، گانا سنیں، گناہ ہوتا ہے؟ کہتے جی ہاں. تو میں نے کہا گانا دیکھ سننے کا، ڈانس دیکھنے کا گناہ ہوتا ہے تو قرآن سننے کا ثواب پھر کیوں نہیں ہوتا؟ یعنی موبائل عجیب ہے، اس سے گانا سن لو تو حرام ہے اور قرآن سن لو. اب اس کو اب ثواب کیوں نہیں کہہ رہے؟ اگر قرآن کے لیے استعمال نہیں کرنا تو پھر گانے کے لیے استعمال کرنا بھی کوئی فرق نہ ہو، کیا فرق پڑتا ہے؟ بھائی الجھنے دو. اس لیے میں حضرات سے کہتا ہوں ہمیشہ آپ ان سے سوال کیا کرو تراویح 8 رکعت ہو، تراویح باجماعت ہو، تراویح پورا قرآن ہو، پورا مہینہ ہو، اور پورا مہینہ تراویح نمبر 1 8 رکعت، نمبر 2 پورا مہینہ، نمبر 2 قرآن کریم مکمل، نمبر 4 باجماعت، نمبر 5 ہر مسجد میں کوئی ایک حدیث ثابت کر. ایک حدیث تو اپنے عمل کی ہونی چاہیے نا، عمل پر جو عمل کر دو اس پر ثابت کر دو، یہ نہیں ثابت کرو. وتر نماز 30 رکعت میں دعائے قنوت سے پہلے رفع دین کے بارے میں قرآن و سنت کی روشنی میں، یہ میری باہر کتاب پڑھی ہے نماز اہل سنت میں، حوالہ اس نہیں دے رہا کہ آپ کو شوق ہو کتابیں لینے کا. نماز اہل پر جماعت باہر پڑھی، اور یہ کتاب مولانا مکی حجازی جو حرم میں امام مدرس، مجھے انہوں نے فرمایا کہ آپ ایک ایسی کتاب تیار کرو جس میں مسئلہ حدیث مسئلہ حدیث مسئلہ حدیث، بس یہ کتاب تیار کرو. ہم نے اسی طرح تیار کی ہے، فرائض، واجبات، مستحبات، مکروہات نہیں، ٹوٹل نماز پہ دلائل دی. کوئی بندہ آپ سے سوال کرے نا تو یہ جب وتر پڑھتے ہیں تو ہاتھ اٹھاتے ہیں، ہاتھ اٹھا کے دعا مانگتے ہیں. ہم تو ہاتھ اٹھاتے ہیں دعائے قنوت کے لیے، یہ ہاتھ اٹھاتے ہیں پھر ہاتھ کھڑے دعا مانگتے ہیں. آپ ان سے پوچھو کس حدیث میں؟ ان کے مفتی اعظم مبشر بانی لکھا گیا حدیث ضعیف ہے، تو ضعیف ہے تو پھر صحیح آپ کے پاس کون سی ہے؟ ہمیشہ ہماری کمزوری ہے ہم سوالوں کے جواب دیتے ہیں. میں کہتا ہوں اس مصیبت سے نکلو، تم سوال کرنا سیکھو. کیا سیکھو؟ بہت آسان تھا. ووٹ کی شرعی حیثیت بیان فرمائیں. اگر آپ کے علاقے میں 2 آدمی ہیں،
ایک کفر کی بات کرے ایک اسلام کی بات کرے، تو پھر جو اسلام کی بات کرتا ہے اس کو ووٹ دینا فرض ہے، مرد بھی دیں عورتیں بھی دیں، جو اسلام اور کفر کی جنگ ہو جائے۔ اور جب اسلام اور کفر کی جنگ نہ ہو، ایسی جماعتیں ہو نہ اسلام نہ کفر، اپنے اپنے مفادات کے لیے ووٹ مانگے، تو پھر آپ کے مفاد بنتے ہیں تو دے دیں، نہیں بنتے تو نہ دیں۔ اور اس کا کیا جواب دیں؟ ایک ہے مفادات، ایک ہے اسلام اور کفر، بس بات صرف اتنی۔ ہمارے یہاں ہم نے جمعیت والوں سے کہا کہ ہمارے حلقے میں جمعیت الیکشن لڑے گی، ہم جمعیت کو دیں گے، اور اگر جمعیت لڑی اور جماعتیں لڑیں گی تو پھر ہم دیکھیں کہ ہمارا کام کون کرتا ہے، جو کرتا ہے اس کو دیں گے۔ میری بات سمجھ آ رہی؟ یہ لڑائی عجیب ہے کہ ہم کسی حلقے میں کینڈیڈیٹ بھی کھڑا نہیں کرتے اور پھر ہم مرکز سے کہتے ہیں تم ووٹ نہ دو۔ اس کی مجبوری ہے، اس کا علاقہ ہے، اس کی اپنی ضرورتیں ہیں، اس کی ضرورتوں کو اس کو پابند نہ کرو۔ ہاں اس علاقے میں اس کو کینڈیڈیٹ دو، پھر اور بات ہے۔ ہاں جماعت کی پالیسی بنا کر کسی کے ساتھ فیصلہ کر لیں کہ ہم تمہارے کینڈیڈیٹ تمہارے علاقے میں جتائیں گے، تمہارے علاقے ہمارے جتاؤ، تو پھر بھی جماعت کی پالیسی کی پابندی کرنی چاہیے۔ اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ ان نے اعلان کیا، بس مختصر سا ذکر فرما لیں، وقت بہت کم ہے اور لمبا ذکر تو بہت دیر ہو جائے گی، مختصر سا بس کرتے ہیں۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ مختصر سا بس دو چار مرتبہ کہہ رہے ہیں۔ لا الہ الا اللہ، 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 محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ ہمارے دیوبندیوں نے اپنے اکابر کے ذکر کو چھوڑ دیا ہے اور اہل بدعت نے اس سنت کو لے لیا ہے، اس لیے ہمیں اس سنت کو بھی بدعت اب کہتے ہیں۔ میں ایک سوال آپ سے کرتا ہوں، مولانا احمد علی لاہوری رحمۃ اللہ علیہ کو جانتے ہیں؟ بتاؤ، ان کے جمعیت علماء اسلام میں کیا عہدہ تھا؟ مرکزی امیر تھے۔ کیا تھے؟ مرکزی امیر۔ یہ ذکر کرتے تھے؟ بولتے جاؤ نا، آہستہ یا اونچا؟ اونچا۔ گھر میں یا مسجد میں؟ شیرہ والا باغ مسجد میں۔ اکیلے یا اجتماعی؟ یہ بدعت ہے۔ تو پھر آپ کے امیر صاحب بدعتی ہوئے نا، سنی تو نہ ہوئے؟ جب فوت ہوئے تو ان کی قبر سے خوشبو آئی کہ نہیں؟ اہل بدعت کی قبر سے بھی خوشبو آتی ہے، تو پھر تمہیں ذکر کرتے کہ وہ شرم آتی ہے۔ قصور آپ کا ہے کہ آپ نے کام چھوڑ دی۔ میں نے الحمدللہ اپنے علاقے میں ذکر بالجار کراتا ہوں، ہمارا خانقاہ اجتماع ہوتا ہے، پورے علاقے کے لوگ آتے ہیں، باقاعدہ اس میں لنگر ہوتا ہے، سب ذکر کرتے ہیں۔ اور پھر آپ کے مدرسوں میں نہیں ہے، میں نے اپنے مدرسے میں ایک استاد کی تشکیل کی ہے، وہ دم کرتا ہے، تعویذ دیتا ہے، جنات ان کے نکالتا ہے، لوگ اسی وجہ سے ادھر جاتے ہیں نا، اب نہیں جائیں گے۔ میں اپنے گاؤں سے کہتا ہوں کہ تم در در کی بھیک کیوں چاٹتے ہو؟ میں ذکر بھی کراتا ہوں، بیعت بھی کراتا ہوں، لنگر بھی کھلاتا ہوں، دم بھی کرتا ہوں، تعویذ بھی دیتا ہوں، اب کیوں جاتے ہو؟ اب نہیں جائیں گے۔ آپ یہ کام نہیں کرتے کہ لوگ دائیں بائیں بھاگتے ہیں، اپنی عورتیں عزت بھی تباہ کرتی ہیں، مال بھی دے کر آتی ہیں، ایمان بھی تباہ کرتی ہیں، اور آپ اسٹیجوں پہ تقریریں کرتے رہتے ہیں۔ تقریریں نہیں، آپ عمل ثابت کرو۔ میری گزارش سمجھیے آپ، تو تمہیں ذکر کرتے شرم کیوں آتی؟ جب نعت خواہ نعت پڑھتا رہا، کہتے ہیں سب کو سبحان اللہ، سب کہتے ہیں سبحان اللہ، میں کہتا ہوں نہیں، اللہ اللہ کرو، نہیں صحیح ہے، بدعت ہے۔ اونچا اونچا سبحان اللہ کرنا سنت ہے، اللہ اللہ کرنا بدعت ہے، اور خوش خدا کا خوف کرو، خوش خدا۔ میں نے اس لیے کہا ہمارے کابر کا مزاج یہ نہیں تھا جو ہماری نئی نسل نے شروع کر دی۔ میں تو بہت خیر مختصر ذکر کرا رہا ہوں کہ الا اللہ 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 لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وعلی آلہ اصحابہ وبارک وسلم۔
اللہ 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 لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وعلا آلہ وصحابہ وبارک وسلم اللہ 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 لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وعلا آلہ وصحابہ وبارک وسلم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ وعلا آلہ وصحابہ اجمعین۔ اے مولا کریم اس کانفرنس کو قبول فرما، منتظمین کو جزائے خیر عطا فرما، جو شرکاء و سرپرستی فرماتے ہیں اللہ ان کو بھی جزائے خیر عطا فرما۔ اے اللہ اس کو خیر کا ذریعہ بنا، شر اور فتنہ بننے سے محفوظ فرما، اسلام اور پاکستان کی حفاظت فرما، بیماروں کو صحت عطا فرما، مقروضوں کے قرض ادا فرما۔ اے اللہ اولاد کو آنکھوں کی ٹھنڈک بنا۔ اے مولا کریم اسلام والی زندگی، ایمان والی موت عطا فرما، قیامت کے دن اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم شفاعت عطا فرما۔ اے اللہ سنت ہمیں محبوب بنا دے، دین کو ہمارا اللہ مزاج بنا دے، شریعت کو ہمارا رواج بنا دے۔ اے مولا کریم اپنے کرم سے اپنے فضل سے ہمیں ہماری نسلوں کو دین کی خدمت کے لیے قبول فرما لے۔ اے اللہ مرتے وقت کلمہ طیبہ ہماری زبان پہ جاری فرما دے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وعلا آلہ اصحابہ وبارک وسلم، وصلی اللہ تعالی علی رسول خیر خلقہ محمد وآلہ اصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله ما لنا رب سوى لا إله إلا الله لا إله